پاکستان میں مذہبی رواداری آئین اور نظریے کی بنیاد ہے۔ پاکستانی مسیحیوں کی قومی ترقی اور دفاع میں خدمات کو سراہا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی کے چرچ میں کرسمس کی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل کا پاک فوج میں مسیحی برادری کی نسل در نسل شاندار خدمات کا اعتراف۔ کہا پاکستان کی طاقت تنوع اور مساوی مواقع میں مضمر ہے۔ پاک فوج تمام شہریوں کے مساوی حقوق اور تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل کا امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ امریکی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر، بھارت لوزر قرار۔ عسکری قیادت اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ دنیا بھر میں معتبر سمجھے جانے والے امریکی جریدے فارن پالیسی کے مطابق ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری اور سمارٹ سفارتکاری سے پاکستان کی اہمیت اور رسائی میں اضافہ ہوا۔ پاکستان امریکہ تعلقات میں پیش رفت نے بھارت امریکہ تعلقات کمزور کیے۔ واشنگٹن میں پاکستان کا نام ایک بار پھر سنجیدگی سے لیا جانے لگا ہے۔ خطے میں پاکستان کی سفارتی برتری بحال ہوئی ہے۔ سال 2025 میں پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کوششوں کا امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ بھی معترف۔ عسکری قیادت نے انتہا پسندی کے خلاف واضح موقف اختیار کیا۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ عالمی جریدے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اسٹریٹجک ساکھ اور دفاعی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہوئے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ طے پایا اور پاکستان کے دفاعی ساز و سامان کی عالمی سطح پر مانگ بڑھی۔ افغانستان اور ٹی ٹی پی کے خلاف مؤثر پالیسیز، غزہ سے متعلق ثالثی کی کوششوں اور دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی تعاون نے پاکستان کو عالمی سطح پر اہم کھلاڑی بنا دیا۔ پاکستان کی جامع سفارتکاری کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا آج دنیا پاکستان کی معاشی اور سفارتی ترقی کو تسلیم کر رہی ہے۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح کو پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ معرکہ حق کے بعد بھارت کو عالمی سطح پر سفارتی سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ بھارت اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات قابل رشک نہیں۔ سال 2025 میں پاکستان کو وہ کامیابیاں ملی جو 70 سال میں خواب تھی۔ قوم بانی پاکستان کا آج 149واں یوم پیدائش منا رہی ہے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے مزار قائد پر سلامی دی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ میجر جنرل افتخار حسن چودھری کی تقریب میں شرکت، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مہمان خصوصی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ مسلح افواج قائد اعظم کے مضبوط، خود مختار اور جمہوری پاکستان کے وین سے وابستگی رکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف اور نیول چیف کا بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر خصوصی پیغام۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد کے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے سنہری اصولوں پر کاربند ہے۔ مسلح افواج ہر قسم کے چیلنج سے نمٹنے اور مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے۔ گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ کچھ جماعتیں آج بھی ملک کو مسائل میں الجھانا چاہتی ہیں۔ PIA کی کامیاب نیجکاری گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ قائد اعظم کے رہنما اصول ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ مزار قائد پر حاضری اس عزم کی تجدید ہے کہ قوم کی خدمت دیانتداری سے کریں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن نے کہا کہ قائد اعظم کا پیغام اتحاد آج کے چیلنجز میں پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ پاکستان کی ترقی کا راستہ قائد اعظم کے اصولوں پر چلنے سے نکلتا ہے۔ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی میں تقریب، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پرچم کشائی کی۔ پاکستان سب کا ہے اور سب کے حقوق یکساں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظلم اور جبر سے نجات دلائی،
قومی ترقی میں مسیحی برادری نے بھرپور کردار ادا کیا۔ کسی اقلیتی شہری سے ناانصافی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ بولے مسلح افواج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو نقصان پہنچایا۔ قوم کو سیسل چوہدری کی یاد دلا دی۔ خواب ہے پاکستان اقلیت دوست ملک کے نام سے پہچانا جائے۔ بھارت میں سکھ محفوظ ہیں نہ مسلمان۔ پاکستان میں سب سے بڑا کرسمس ٹری ہم نے لبرٹی میں بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا اقلیتوں سے محبت کرنا اپنے والد سے سیکھا۔ پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کا کردار سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ انسانیت اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہوں۔ پاکستان میں ہر شہری کا ایک جتنا حق ہے۔ پنجاب میں پہلی بار اقلیتی کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا انڈس ہسپتال کے عمارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا سندھ حکومت عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ صحت کے شعبے میں بہت سے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ کوشش ہے کہ سندھ میں سب کا مفت علاج ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت صحت کی بہتر سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ بدین میں سندھ ہسپتال نے کام شروع کر دیا ہے۔ بھارتی سرزمین میں مسیحی برادری بھی غیر محفوظ۔ انتہا پسند عناصر کی جانب سے کرسمس کی تقریبات کو روکنے کے لیے نئے ہتھ کنڈے اختیار کیے جانے لگے۔ چھتیس گڑھ کے دارالحکومت رائے پور میں کرسمس کے موقع پر بجرنگ دل کے کارکنوں نے میگنیٹو مال پر دھاوا بول دیا۔ کرسمس کی سجاوٹ کو ڈنڈوں سے توڑ دیا اور خریداری کے لیے آئے مسیحی افراد کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کے بعد مسیحی برادری میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے، جبکہ کرسمس کی خوشیاں منانے پر دھمکیوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا چرچ کا دورہ، آرچ بشپ جوزف ارشد نے استقبال کیا، بچوں نے پھول پیش کیے۔ محسن نقوی نے کرسمس کی دعائیہ تقریبات میں شرکت کی، کرسمس کا کیک کاٹا، مسیحی برادری کو مبارکباد دی تو بچوں نے ویلکم ٹیبلو کرسمس گیت سنایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خوشیوں بھرا تہوار کرسمس خوشیوں، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ پاکستان میں بسنے والی تمام کمیونٹیز برابر ہیں۔ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق تمام پاکستانی متحد ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل، تمام فیصلے وسیع تر ملکی مفاد میں کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومتی ٹیم سے خطاب، کہا بولی کے عمل کے دوران شفافیت اولین ترجیح تھی۔ نجکاری میں فیلڈ مارشل کا تعاون بھی شامل ہے۔ ماضی میں قومی ایئر لائن کی نجکاری کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، امید ہے نئے جہاز آنے کے بعد پی آئی اے کی اڑان دوبارہ بلندیوں پر ہوگی۔ لاہور میں سردی کی شدت بڑھنے کے باوجود فضائی معیار میں بہتری، AQI 171 ریکارڈ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا فضائی آلودگی پر قابو کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے۔ صنعتی اخراج، اینٹوں کے بھٹوں، ٹرانسپورٹ اور نگرانی پر مزید سخت کر دی گئی ہے۔ صاف ہوا کے ہدف کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ مودی سرکار کے دورے میں انصاف کا قتل عام، دلی ہائی کورٹ نے کم سن لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والے سابق بی جے پی رہنما کلدیپ سنگھ سنگیر کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ مجرم کو 2019 میں عدالت نے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر عمر قید کی سزا سنائی۔ کلدیپ سنگھ سنگیر نے 2017 میں لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاندان کا عدالتی فیصلے کے خلاف شدید احتجاج، فیصلے کو انصاف کے منہ پر تماچا قرار دیا۔ دلی پولیس نے الٹا احتجاج کرتی متاثرہ خاتون اور اس کی ماں کو ہی جیل میں ڈال دیا۔